بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى صدق الله العلي العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم. تارو راہ گزر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو کانٹا میرے جگر سے غمِ روزگار کا کانٹا میرے جگر سے غمِ روزگار کا یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو کہتی تھی یہ براق سے ان کی سبق روی کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبق روی یوں جائیں گے گرے دے سفر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا
گماد ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈتا ہے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پہ تیرے کو خبر نہ ہو گزرا کرے پسر پہ تیرے کو خبر نہ ہو پھول سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی دن بھر میں مجھ پر 500 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے درود پاک کی۔ وظیفہ مل گیا تنگ دستی سے نجات کا۔ چاہتے سب ہیں کہ محتاجی سے حفاظت ہو، کیا ہی اچھا ہو کہ درود پاک پڑھنے کو بھی اپنے معمولات میں شامل کر لیا جائے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید نہیں ہے، اور یہ بات دیکھی باری ہے۔ خود وہ مصنف جنہوں نے یہ حدیث پاک کوڈ کی، وہ کہتے ہیں ایک شخص تھا وہاں اجتماع میں موجود تھا، وہ ویسے بڑی جو ہے مفلسی و محتاجی کی زندگی گزار رہا تھا۔ اس نے اس وظیفے کو جو ہے وہ اپنا معمول بنایا، تھوڑے ہی عرصے کے اندر اس نے 500 مرتبہ درود پاک پڑھنا شروع ہی کیا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا مال دیا، اس کی محتاجی تو دور ہوئی بلکہ اس نے اپنے ہمسایوں یعنی اپنے ساتھ رہنے والوں، پڑوسیوں، رشتہ داروں کی بھی جو غریب تھے خدمت کرنا شروع کر دی۔ تو آپ بھی سچے اعتقاد کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے درود پاک کی برکات لینے کی نیت سے درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو محتاجی بھی ضرور دور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ مل کر محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ کیسا ماہ مبارک ہم سے ہوتا ہے جدا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جدائی کی گھڑیاں جو ہیں وہ قریب سے قریب ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ کل ہی کی تو بات تھی، ایسا لگتا ہے کہ جب ماہ رمضان کے ہلال کا اعلان ہوا تھا خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، ہر طرف بوڑھا بچہ جوان خوش تھا کہ ماہ رمضان کی آمد ہو چکی ہے، خوب نیک اعمال کریں گے، خوب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے، خوب نمازیں اور تلاوتیں اور دیگر نوافل کا سلسلہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تو نیک اعمال کرنے میں مشغول ہو گئے، لیکن ہم جیسے گناہ گار لوگ غفلتوں کا شکار رہے۔ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت آیا، رحمتیں بڑھتی رہیں، لیکن ہم اخلاص والے اعمال کرنے سے قاصر رہے۔ ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ آیا، مغفرتیں بانٹی جا رہی تھیں، ہم نہیں جانتے ہمارے حصے میں مغفرت کا کوئی پروانہ آیا یا نہیں آیا۔ بظاہر اعمال مولا کی بارگاہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، میں اپنے آپ کو جانتا ہوں، آپ بھی اپنے گریبان میں نظر ڈالیے۔ بظاہر اعمال ہمارے ایسے نہ تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہماری طرف متوجہ ہوتی، اور پھر اب
جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے اور اس کے بھی چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ ہو سکے تو ندامت ہو اپنی کوتاہیوں پر، اپنے گناہوں پر شرمساری ہو۔ ماہ رمضان کے جو ایام غفلت میں ہم نے گزارے اس پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی ندامت کے ساتھ چند آنسوؤں کی جو ہیں وہ جھریاں ہی پیش کر دیں۔ کیا پتہ جو کام نیک اعمال نہ کر سکے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری شرمندگی اور ندامت کر جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری یہ عاجزی مقبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مغفرت یافتگان کے اندر، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جہنم سے جن لوگوں کو آزادی دی جائے گی ان میں ہمیں بھی شامل کر لے، اور ماہ رمضان اس طرح رخصت ہو کہ ماہ رمضان بھی ہم سے راضی ہو اور ماہ رمضان کا فیضان عطا کرنے والا ہمارا رب ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو چکا ہو۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، سبھی کو چاہیے کہ ماہ رمضان کے اندر جو آخری ایام ہیں اس میں جو ہے وہ گریہ اوزاری کرتے ہوئے اور عاجزی کرتے ہوئے اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں۔ عبادتیں اگر ہوئی بھی ہیں تو یہ کس کو پتہ ہے کہ وہ قبول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تو ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد 6 ماہ تک، روایتوں میں بتایا گیا، کتابوں میں لکھا 6 ماہ تک ماہ رمضان میں کی جانے والی عبادتوں کے قبول ہونے کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو زہ نصیب کے اشک باری کے ساتھ اگر نیک اعمال کچھ کیے ہیں تو اشک باری کے ساتھ ان کو مقبولیت تک پہنچانے کی بھی دعائیں کریں۔ اور کئی تو ایسے ہیں جو بالکل نیک اعمال سے عاری رہے، تراویاں پڑھنے کا کیا انداز تھا، پڑھی نہیں پڑھی، کیا طریقہ کار تھا۔ اور آخر میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا، یہ آخری ایام یہ بازاروں میں گزارنے کے لیے نہیں ہے، مہربانی کر کے یہ ایام بازاروں میں مت گزاریے گا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ جو نیکیاں ماہ رمضان میں کمائی ہیں وہ بھی کہیں جو ہے وہ برباد نہ ہو جائے۔ بار بار یہ عرض کیا جاتا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں بازاروں میں جا کر نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رحمت بہترین جو حصہ ہے زمین کا، بازار کو بدترین حصہ کہا گیا ہے، بہترین حصہ جو زمین کا ہے وہ ہے مسجد۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت وہاں سے ملنی ہے ہمیں۔ ٹھیک ہے، نمازوں کی بھی پابندی کریں کہ اب جتنے دن رہ گئے ایک نماز بھی ماہ رمضان کی جماعت تو جماعت تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید نہیں ہے کہ وہ ہم پر بھی اپنی خصوصی کرم نوازیاں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان کے فیضان سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم، آج میں آپ لوگوں کو درود پاک کی فضیلت سنانے والی ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 نعمتیں نازل فرمائے گا۔ پیارے بچوں، تو جب ایک بار درود پاک پڑھ کے کیوں نہ ہم اللہ پاک کی طرف سے لاتعداد رحمتیں حاصل کریں۔ سب بچے نیت کرے روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ عز و جل جن بچوں نے ابھی تک نہیں پڑھا وہ جلدی پڑھ لیں۔ آئے ایک مرتبہ سب محبت سے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ماں باپ ہمارے وجود کا ذریعہ ہے، ہماری پیدائش سے ہی وہ ہمارے بہت اچھے سے دیکھ بھال اور پرورش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کے ہم پر بہت سے حقوق ہیں، یہاں تک کہ اللہ پاک نے اپنے پاکیزہ کلام قرآن کریم میں اپنی توحید کے بعد سب سے پہلے ماں باپ
کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا اس کے سوا کسی کا ادب نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پیارے بچوں، اس آیت کے معنی یہ بھی ہے کہ تمہارے رب عز و جل نے حکم فرمایا تم اپنے والدین کے ساتھ انتہائی اچھے طریقے سے نیک سلوک کرو، کیونکہ جس طرح والدین کا تم پر احسان بہت عظیم ہے تو تم پر لازم ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ اسی طرح نیک سلوک کرو۔ صرف قرآن پاک میں ہی نہیں بلکہ حدیث کریمہ میں بھی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی زیادہ تاکید آئی ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ احسان کا حقدار کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں، یعنی ماں کا حق سب سے زیادہ ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا پھر کون؟ ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پوچھا پھر کون؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ماں کو بتایا۔ انہوں نے پوچھا پھر کون؟ ارشاد فرمایا تمہارے والد۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا طریقے سے سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی ناظرین، اب ہم پڑھتے ہیں ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ منقبت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی جانب، اور میں گزارش کروں گا ہمارے سلام محمد سعد قادری سے کہ وہ منقبت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ میں سنائیں۔ سرورا رہنما دستگیر قادرہ، سرورا رہنما دستگیر غوث اعظم، امام مبین نذیر غوث اعظم، امام مبین نذیر، ذکر سے تیرے ٹل جائیں سب مشکلیں، ذکر سے تیرے ٹل جائیں سب مشکلیں، نام سے تیرے پائے یاسین، نام سے تیرے پائے یاسین، تو جسے چاہے دے جس قدر چاہے دے، تو جسے چاہے دے جس قدر چاہے دے، تیری بخشش نرالی عطا بے نظیر، تیری بخشش نرالی عطا بے نظیر، کچھ نہیں چاہتے تیرے در کے سوا، کچھ نہیں چاہتے تیرے در کے سوا، کیسے سلطان ہے تیرے در کے فقیر، کیسے سلطان ہے تیرے در کے فقیر، یہ وظیفہ ہے ہر
المدد دستگیر کا تیرا سرملا رہنما دستگیر غوث اعظم امام مومنین بے نظیر سبحان اللہ ماشاءاللہ منقبت پیارے انداز میں پیش کر رہے تھے محمد سعد قادری. اب ہم بنیں گے ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ دعا کی طرف اور میں گزارش کروں گا ہمارے سعد بھائی سے رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين جزا الله عنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. رب العالمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما. رب العالمین ہمارے والدین اساتذہ کرام پیر و مرشد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما. رب العالمین ماہ صیام کی رحمتوں اور برکتوں سے سب کو مالا مال فرما. اے اللہ اس ماہ رمضان کی صحت و عافیت کے ساتھ پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پورے ماہ رمضان تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس بابرکت مہینے میں قرآن مجید سننے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کثرت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین اس بابرکت مہینے کے صدقے اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جن کو نے بخشش فرما دی اے اللہ تیرے پیاروں کا صدقہ ہم سب کو بالکل خوش نصیبوں میں شامل فرما. اے اللہ جن کو تو نے جہنم سے آزادی عطا فرما دی اے اللہ ان پیاروں کا صدقہ ہم سب کو بھی جہنم سے آزادی عطا فرما. ہمارے ماں باپ کو بھی جہنم سے آزادی عطا فرما. یا رب العالمین دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال تمام کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو بیمار اسپتالوں میں گھروں میں اشرار رحمت کا صدقہ تمام پر اپنی خاص نگاہ رحمت نازل فرما. اے اللہ ہم سب کو اسی سال رمضان مکہ رمضان مدینہ دیکھنا نصیب فرما. اے اللہ اسی سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو التجاؤں کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. جی ناظرین اب ہم بڑھیں گے ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ یعنی قرآن اندازی کی جانب. چند لمحوں میں انشاءاللہ قرآن اندازی کی جائے گی اور آپ کو رزلٹ اناؤنس کیا جائے گا. تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. صلو علی النبی صلی اللہ علیہ